الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان المغالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله رواه الألباني في سلسلة صحيحة میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اپنے فضل ہم پر نازل کرے۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکیزگیاں اور اکمال صفات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا اور اسی طرح اپنے بندوں کی محبت کے دلوں کے اندر بھی محبت کو ڈال دیا، اور جس نے حکم دیا کہ جو اللہ کا اور رسول کا نہیں اس سے تمہیں محبت کرنے کا کوئی حق نہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی بابرکت پر، اس کے قلب اطہر پر جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے بعد سب سے پہلے محبت کا مستحق گردانا، اور ان تمام پر درود و سلام ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جن سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا مستحقین وہی ہیں صحابہ کرام، اور تبع تابعین پر اور ان تمام لوگوں پر اللہ کا درود و سلام ہو جو قیامت تک اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 19 تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ ان دونوں کی مناسبت سے ہی انشاءاللہ میں آج اپنی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں اور ہم سب دعا کریں
اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے اور ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنا دے. آمین یا رب العالمین. آیت کریمہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ تم ایک بھی قوم کو ایسی کسی قوم کو نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت کرتی ہو اور اللہ سے بھی محبت کرتی ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایسی قوم آپ روئے زمین پر پا ہی نہیں سکتے کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور اس کے باوجود اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھے، دلی وابستگی رکھے، ان سے دلی جستجو رکھے. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. چاہے وہ قوم، وہ لوگ اللہ سے دشمنی رکھنے والے لوگ، ان کے ماں باپ ہو، ان کے بھائی بہن ہو، ان کے رشتے دار ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، تو مومن ان سے محبت نہیں رکھ سکتا، ان سے دلی وابستگی نہیں رکھ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے کہ یہی مومنین ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں جنتوں میں رہیں گے. اور یہ لکھ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ پر جان دینے اور دلانے والے لوگ ہیں. اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہی کامیاب لوگ، یہی کامیاب لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بیان کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق الایمان، ایمان کا بہترین بلند مقام، اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی رکھے، کسی سے دوستی رکھے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھے. اللہ ہی کے لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس کی بغض ہو، اس کا کسی سے ٹکراؤ ہو، اس کا کسی سے اختلاف ہو، وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں، وہ جو ہے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، وہ جو ہے بڑوں اور چھوٹوں کے اختلافات کی وجہ سے نہیں، وہ مسلک و مذہب کے اختلافات پر نہیں، بلکہ وہ ہو تو صرف اللہ کی محبت کے لیے، یا ہو تو صرف اللہ سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے. یعنی محبت اور بغض صرف اللہ کے لیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ ایمان کا بلند ترین درجہ ہے. مسلسل ہمارے پچھلے خطبات جو چل رہے تھے وہ ایسی چیزوں کے بارے میں چل رہے تھے، 10 وہ خطرناک نواقض اسلام، 10 وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے، یا 10 وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتی ہیں، مشرک بنا دیتی ہیں، اللہ کا دشمن بنا دیتی ہیں. آخری 4 چیزوں کا اس خطبے کے اندر انشاءاللہ ذکر ہوگا. سب سے پہلی چیز جو اس میں سے ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور کافرین کی مدد کرنا. مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرنا یا مشرکین اور کفار سے محبت رکھنا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 51 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُم مِّنكُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے، جو ان سے دوستی کرے، ان سے یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، کفار سے، اگر ان سے کوئی مسلمان، کوئی مومن دوستی رکھے، محبت کرے، دلی وابستگی رکھے، ان کے لیے درد محسوس کرے، ان کے لیے جو ہے ایک عجیب سی ہلچل دلوں کے اندر محسوس کرے، تو وہ انہی میں سے ہے. فَإِنَّهُ مِنْهُ، وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا.
اس کا ٹھکانہ انہی کے ٹھکانوں کے ساتھ ہوگا، اس کی جزا اور اس کی سزا انہی کے ساتھ ہوگی، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ان کا شمار انہی میں ہوگا۔ صرف مسلمان نام رکھنے سے یا ٹوپی اور داڑھی اور جبہ اور کپا لگا لینے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایمان کا جز ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں اور اللہ کے دشمنوں سے محبت نہ رکھیں۔ دیکھیں دو چیز ہوتی ہیں یہاں پر، ایک ہوتا ہے محبت رکھنا، دوستی رکھنا، دلی وابستگی رکھنا، اور ایک ہوتا ہے تعلقات قائم کرنا۔ تعلقات کے لیے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ ان سے برا سلوک کیجیے۔ تعلقات اور محبت اور دوستی رکھنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ محبت کا حکم نہیں دیا گیا، تعلقات کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ لین دین میں انصاف کا، اور جو بھی معاملہ ہو وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک محبت کا خیال ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، دوستی جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، جان لینے دینے کے وعدے دل سے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جو مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور کفار کا ساتھ دے گا، ان سے محبت، ان سے دلی وابستگی رکھے گا، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وہ بھی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ دوسری چیز یعنی ساتویں چیز جو ہمیں اسلام سے باہر کر دے یا ہمیں دائرہ اسلام سے باہر نکال دے اور کافر بنا دے، وہ ہے اسلام کے کسی بھی حکم کو یا شریعت کی خلاف ورزی کو جائز سمجھنا، شریعت کی خلاف ورزی کو جائز سمجھنا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، جائز فرض کام ہے، اس کو جائز سمجھتا ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، تو وہ اتنا سمجھنے پر اور اتنا عقیدہ رکھنے پر وہ جو ہے کافر ہو جائے گا۔ شریعت کی خلاف ورزی کو جائز سمجھنا، چھوڑ دینا الگ مسئلہ ہے، وہ واجب و واجب ہوگا اور وہ کفر تک جانے والی چیز ہے۔ لیکن اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام کی ایک چیز کو بھی چھوڑنا جائز ہے یا چھوڑا جا سکتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ جو ہے اس دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ آج کچھ لوگ جو ہیں اولیاء اللہ کے نام پر یہ ڈھونگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، شریعت اور طریقت۔ شریعت چھوٹی چیز ہے، طریقت اونچی چیز ہے۔ وہ اللہ کا ذکر و اذکار رات و دن کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں، نماز روزہ ہے، جو بھی اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا نظام ہے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ جبہ کوپا داڑھی ٹوپی ساری چیز رکھیں گے، رات اور دن ان کے گھروں سے آواز آئے گی اللہ 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 کی ضربیں لگاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے ہمیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ عبادت کریں گے، اللہ کے احکامات پر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ اللہ میں حلول ہو گئے اور اللہ ان میں حلول ہو گیا۔ اب انہیں جو ہے نماز روزے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ اللہ سے جا ملے ہیں اور اللہ میں مل گئے ہیں، اب ان کا کام ضربے لگانا ہے۔ تو ایسے مسلمان، ایسے اولیاء اللہ کو چھوڑو، وہ مسلمان ہونے کے بھی حقدار نہیں ہے، بلکہ میں ان کو کہتا ہوں وہ اولیاء الشیاطین ہیں، وہ اولیاء الشیطان ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہو، وہ بڑے بزرگان دین ہو، وہ کوئی بھی ہو، جو اللہ کے احکامات کو چھوڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے گا، وہ جو ہے اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اولیاء الشیاطین ہیں، اولیاء الشیطان ہیں۔ اور میں اگلا لفظ ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا بنایا ہوا لشکر ہے وہ لوگ۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 17، 18، 19 کے اندر ان کے بارے میں کھلے طور پر ارشاد فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا
جو بھی خلاف ورزی شریعت کی خلاف ورزی کو جائز سمجھتا ہے وہ کوئی بھی ہو، دو لوگ ان کے بارے میں سورۃ المجادلہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ ان کا مال، ان کی اولادیں انہیں ہرگز اللہ سے نہیں بچا سکتی، اور اس دن جب ان تمام کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو اس دن بھی وہ قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاتھوں پر تو بڑی بڑی جو ہے معجزات اور بڑے بڑے اللہ کے انعامات اترتے ہیں، یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، اگر اللہ سے یہ ایک بات کہہ دے تو یہ اللہ ان کی تمام باتوں کو قبول کر لیتا ہے، اگر وہ کتنا بھی کسی کے سمجھانے بجھانے دیکھنے کرنے سے کچھ نہیں، اگر وہ اللہ کے احکامات پر چلنے والا نہیں تو وہ اولیاء اللہ نہیں، اولیاء الشیاطین ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ نے وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے کہ وہ ایسے ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، وہ ایسے ہی وعدے کرتے ہیں جیسے یہود و نصارہ اپنے بارے میں کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے بارے میں کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ ایسا ہی یہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے اولیاء ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، ایسا ہی یہ بھی کہتے ہیں جیسا انہوں نے کہا تھا، حالانکہ اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قسمیں گھر میں کھائیں گے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا ہے؟ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا ہے کہ شیطان ان پر غالب آ گیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انہیں دور کر دیا۔ ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر تو رات و دن کرتے ہیں، اللہ سبحان اللہ، رات و دن ان کے گھروں سے یہی آوازیں آتی ہیں، جو پیروں پر مزاروں پر درگاہوں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہ ضربے لگاتے ہوئے آپ کو رات اور دن اللہ کا نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، ان کو اللہ کے ذکر سے شیطان نے دور کر دیا، اللہ کا ذکر بھلا تھا۔ اللہ کا ذکر اللہ کا نام لینا نہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کا کوئی بیٹا ہو، وہ آپ کے علاوہ بھی کسی کو باپ سمجھتا ہو، وہ آپ کے علاوہ بھی کسی اور سے جو ہے محبت رکھتا ہو، کیسی محبت؟ جیسی باپ سے رکھی جاتی ہے، وہ آپ کے علاوہ بھی جو ہے دوسروں کی تعریف کرتا پھرتا ہو، میرے باپ سے اچھا، میرے اس سے اچھا، میرے اس سے اچھا، دوسروں کی بارگاہ میں بھی جاتا ہو اور آپ کا بھی نام لیتا ہو کہ وہ میرا بھی باپ ہے، تو یہ ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ صرف نام لینے پر یا یہ کہنے پر وہ میرا باپ ہے، وہ میرا باپ ہے، وہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی میرا باپ ہے، اس طریقے کی بات، یہ شرک کا معاملہ ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نہیں وہ ہمارے نہیں ہے، وہ ہمارے ہے ہی نہیں، شیطان نے ہمارے ذکر سے، ہمارے احکامات سے، ہماری شریعت سے انہیں دور کر دیا ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ شیطان کا لشکر ہے جس کو شیطان نے جو ہے پرورش چڑھائی ہے، وہ شیطان نے انہیں طریقہ بتایا ہے، وہ شیطان کے طریقے پر ہے، وہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا لشکر ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اور ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تیسری چیز جادو کرنا یا کرانا، جادو کرنا یا کرانا، یا اس سے راضی ہونا، سیکھنا یا سکھانا یا اس سے راضی ہونا، جادو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر پورا بیان ذکر کیا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ کس طریقے سے کفر کرتے تھے؟ کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلا یا قضائے حاجت کے لیے گئے تو اپنی انگوٹھی نکال کر کے اپنی بیوی کو دے دیا اور وہ چلے گئے۔ ایک شیطان جن ان کی بیوی
بیوی کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں آیا اور اس انگوٹھی کو طلب کیا، وہ انگوٹھی دے دی گئی، وہ انگوٹھی دے دی گئی، وہ انگوٹھی کو پہن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت و تاج پر بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے کتاب اللہ جو تھی، جو اللہ کے احکامات تھے، اس میں شیاطینی چیزیں ملا کر، جادو کی باتیں، ٹونے کی باتیں، جھاڑ و پھونک کی باتیں ملا جلا کر لوگوں کو جو ہے تعلیمات دینا شروع کر دیا، اور جو شیاطین تھے ان کے ساتھ لگ گئے، جو جنوں میں شیاطین تھے وہ ان کے ساتھ لگ گئے، اور جو انسانوں میں شیاطین تھے وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے، وہ جادو سکھانے لگے۔ اسی کو انہوں نے یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے کیا کہا کہ شیطان جو سلیمان تھے یہ بھی جادو کرتے تھے، وہ واقعے سے، یعنی انگوٹھی پہنی تھی شیطان نے، وہ بیٹھا تھا وہاں پر اور اس نے وہ کام کیا تھا، اور انہوں نے وہ کام کیا تھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ سلیمان ہے، اور سلیمان نے کفر کیا ہے جادو کر کے۔ اس طریقے سے یہود اپنے یہاں سلیمان علیہ السلام کو نبیوں کی فہرست میں نہیں رکھتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو جو ہے شیاطین نے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، اور نہ انہوں نے کفر کیا تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء سے واپس، جب قضائے حاجت سے واپس آئے اور اپنی انگوٹھی طلب کی تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ان کی بیوی نے خود انہیں کہا اور کہا گیا کہ تو جھوٹا ہے، بلکہ سلیمان علیہ السلام تو اپنی انگوٹھی لے گئے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے میرے اوپر، اللہ کی آزمائش ہے۔ اور دوسرا واقعہ، دوسری روایت یہ بھی منقول ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر موجودگی میں جب وہ شیطان بیٹھا کرسی پر تو اس نے اور اس کے حواریوں نے جادو کی چیزیں اکٹھا کی جو وہ آسمان سے چرا لاتے تھے اور اسی کو مکس کر کے جو ہے لوگوں کو بتاتے تھے، اس کی کتابیں اکٹھا کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفنا دی، اکٹھا کر دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب دوبارہ کرسی پر آئے اور ان کے انتقال کے بعد پھر شیاطین نے کہنا شروع کیا کہ سلیمان جادو کیا کرتے تھے، اور وہ اس طریقے سے ان کی کرسی کھودی جائے، ان کی کرسی کے نیچے سے کھودا جائے اور اس کو دیکھا جائے۔ کرسی کے نیچے کھودا گیا تو وہ تمام کتابیں موجود تھی جو انہی کا جال تھی، جو انہی کی سازش تھی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو سلیمان جو ہے جادو کرتے تھے، اور جو یہ کفر کرتے تھے، یہ جادو کرتے تھے اس طریقے سے۔ تو انہوں نے یہود و نصارہ نے انہیں نبی نہیں مانا، انہیں جادوگر مانا، حالانکہ یہ کام کرا دھرا کس کا تھا؟ شیاطین کا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جادو کے تعلق سے ہاروت و ماروت کا ملتا ہے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ ہاروت و ماروت وہ فرشتوں کے بارے میں مشہور ہے، اور کئی طرح کی روایتیں اس میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے یہ کہا یہ انسان کس طریقے سے گند اڑاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں واضح ہیں، اور ہم ان سے بہتر ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایسا 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 کرتے۔ تو انہوں نے یہ چیزیں کہنا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اپنے دو فرشتوں کو چن کر کے اپنے میں سے جو تمہارے صالحین ہیں، جو تمہیں اعتماد ہے، ان کو لاؤ اور تم جو ہے اس کے لیے تیار ہو۔ تو انہوں نے دو فرشتے ہاروت و ماروت کو پیش کیا کہ یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انسانی خواہشات کو پیدا کر دیا اور ان کو حکم دیا اپنے احکامات کا کہ تمہیں یہ کرنے ہیں، عدل و انصاف کرنا ہے، اور انہیں مفتی بنا کر کے شہر بابل کے اندر جو عراق کے اندر واقع ہے وہاں پر انہیں مفتی کے طور پر جو ہے بھیجا انسانی خواہشات کے ساتھ۔ تو انسانی خواہشات کے ساتھ بھیجا، وہ کچھ دنوں تک جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ فتوے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک عورت اپنے پتی کے، اپنے شوہر کے تعلق سے فتویٰ طلب کرنے آئی تو ان کے دل میں خواہشات جاگ اٹھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم فتویٰ تجھے بتائیں گے لیکن ہمارے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا، یعنی زنا کے لیے اس سے کہا، اور وہ جو ہے خواہشات پہ پڑ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تجھے فتویٰ بتائیں گے، ہمارے ساتھ یہ کر۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پہلے جو ہے کفر کرو،
یا شرک کرو تب میں تمہارا. وہ اللہ کی آزمائش تھی ان کے لیے. کہا جاتا ہے وہ ایک ستارہ تھا جو عورت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا. کئی طرح کی مختلف روایات اس پہ ملتی ہیں. تو اللہ نے بہرحال اللہ نے آزمائش کے طور پر انہیں بھیجا تھا. تو وہ گئے, وہ کہنے لگی تم کفر کرو. اور کفر کیا تھا کہ تم مجھے وہ چیز سکھاؤ, یعنی جادو سکھاؤ مجھے, اور یا اس بچے کو قتل کرو یا پھر آخری شرط رکھی گئی کہ تم جو ہے شراب پیو. تو آخری انہوں نے چنا اور چھوٹا گناہ جان کر کے شراب پی. شراب پینے کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ زنا بھی کیا, اس کو بچے کو قتل بھی کیا. اور پھر اس عورت نے کہا کہ تم نے وہ تمام اعمال کیے جس کا تم انکار کرتے. یہاں پر ان کی جو آزمائش ہونی تھی وہ ہوئی, ان کے لیے سزا مقرر ہوئی. وہ جادو سکھاتے تھے لیکن پہلے کہتے تھے کہ ہم جادو کو نہیں سکھائیں گے جو کفر کرنا چاہتا ہے. یعنی تم جادو نہ سیکھو, اگر تم جادو ہم سے سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. وَلَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, کہ تم ہم سے جادو نہ سیکھو, اگر جادو سیکھو گے تو کفر کر جاؤ گے. تو جادو سیکھنا یا سکھانا یہ کفر ہے, اس سے بچنا. اگر ہم جادو سیکھتے یا سکھاتے ہیں, کرتے یا کراتے ہیں, یا ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں یا جادو سے راضی ہوتے ہیں, تو ہم خود بھی کافر ہو جائیں گے. اس کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کی تفسیر کے اندر آپ کو وضاحت کے ساتھ اس میں کئی چیزیں مل جائیں گی. آخری چیز جو 10 چیزیں ہیں جو کفر میں ہمیں ملا دیتی ہیں یا اسلام سے باہر کر دیتی ہیں, وہ آخری چیز ہے دین سے منہ موڑنا. دین سے منہ موڑنا, دین سے دور ہو جانا. یعنی ہمارے درمیان کئی طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں, صرف نام کے طور پر مسلمان, اور وہ نماز روزے سے بہت دور. انہوں نے منہ موڑ لیا ہے, وہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے. پیر در پہ نماز چھوڑنے والا اور پیر در پہ 2 سے تیسرا جمعہ چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہی ہے منہ موڑنا. اسی طریقے سے زکات پیر در پہ چھوڑنے والا, اسی طریقے سے اللہ کے دوسرے احکامات کو پیر در پہ چھوڑنے والا اور اللہ کے دین سے منہ موڑنے والا, یہ بھی شریعت اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ جس نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا تو وہ ظالم ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جو ہے ہدایت نہیں دیا کرتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے اللہ کے ذکر سے, یہاں بھی اللہ نے لفظ ذکر کا استعمال کیا, جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا, جس نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا. ذکر یعنی اللہ کے احکامات, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس سے منہ موڑا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا, وہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہوگا. آج ہمارے اندر بہت سارے ہزاروں مسلمان ہیں جو دین سے منہ موڑ چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جمعہ پڑھ لیں یا عیدین کی نماز پڑھ لیں, یا ہم جو ہے ہمارا نام عبداللہ, عبدالرحمن, اکرم اس طریقے کے نام ہیں تو ہو گیا, یہ چل جائے گا اور اللہ معاف کر دے گا. نہیں, ہرگز نہیں. یہ دین سے منہ موڑنا ہے اور اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو, ایسے مسلمانوں کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا اور وہ کہے گا اے پروردگارا, میں تو اس سے پہلے اندھا نہیں تھا, مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ اس وجہ سے کہ تو نے ہماری آیتوں کو, ہمارے احکامات کو بھلایا, آج تجھے بھی بھلا دیا گیا. فتنسا, تمہیں بھلا دیا گیا, جا تیرا ٹھکانہ ہے, اب وہی ٹھکانہ تیرا جہنم نہیں ٹھکانہ. یہ واضح چیزیں ہیں جس سے ہمیں پوری طور پر بچنا چاہیے. ہمیں جو ہے ان چیزوں سے انہیں جاننا چاہیے, انہیں سیکھنا چاہیے, انہیں سکھانا چاہیے, ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی ایمان والے رہیں, ہم مومن رہیں, ہم اللہ کے وہ رہیں. حزب اللہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ حزب اللہ ہے, اللہ کا لشکر, اللہ پر ایمان رکھنے والا, ان چیزوں سے بچنے والا, اللہ کے احکامات پر چھوٹی سے بڑی چیز تک تمام چیزوں پر پوری طریقے سے عمل کرنے والا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ فلا تتبعوا خطوات الشیطان, تمہیں اسلام میں پورے
پورے داخل ہو جاؤ اور فرقی چھوڑ دو، ایک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ، پورے پورے اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے، شرک و بدعات سے بیزاری کا اظہار کرنے والے، کفار و مشرکین سے اظہار بیزاری کرنے والے، اور صرف اللہ اور رسول کے راستے کو آخری راستہ ماننے والے، اللہ کے رسول کی مہر کو آخری مہر ماننے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانے والے بن جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر نجات کا راستہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کوئی آیا قیامت کے دن، وہ کتنا بھی بہترین راستہ لے کر آیا ہو، کتنے بھی بزرگان دین، کتنے بھی ائمہ اکرام کسی بھی چیز کو لے کر کے آیا ہو، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ دین کہتے ہیں اللہ کی بات کو، رسول اللہ کی بات کو۔ دین وہی تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا دین مکمل کر دیا گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اگر آج کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، یہ نہیں چیز تھی، یہ چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، تو وہ اللہ پر الزام لگاتا تھا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بھول گیا تھا اور اللہ بھی اسے نازل نہیں کر سکتا تھا؟ اور یہ دین کیسا دین ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اپنی نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے تو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان اور مومن بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے، جو 10 چیزیں ذکر کی گئی ہیں نواقض اسلام کے تعلق سے، اللہ انہیں سوچنے سمجھنے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنے اور ان سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، خود کو ہی نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی ان چیزوں سے، ان شرکیات، بدعات، کاموں سے، اللہ کے خلاف کاموں سے، رسول اللہ کے خلاف کاموں سے بچو اور بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچو جو بہت خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔